بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کہے فقیر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سید سرفراز شاہ صاحب معروف دینی اسکالر، روحانی عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب جیسے جیسے آپ بھیجتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے جواب ان سے لیتے چلے جائیں۔ انسان اگر دیکھا جائے، آج کے ٹاپک کی ہم بات اگر کریں تو انسان سب سے زیادہ فکر مند اپنے مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑے مشہور قول ہے کہ خوش نصیب کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو اپنے نصیب پہ خوش ہو۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کو اپنی فکر میں کچھ تبدیلیاں لانی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کس طرح سے ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، سب سے زیادہ انسان فکر ہوتا ہے، یعنی چاہے کچھ بھی ہو اپنے حال سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چاہ رہا ہوتا ہے کہ مستقبل اس سے بہتر ہو۔ وہ بھی جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ بھی جس کے پاس کچھ چیز کی کمی ہے۔ میں نے آپ کو واصف علی واصف صاحب کا قول سنائی دیا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو۔ تو یہ تو ایک بڑی ایسی علامت ہے اپنے نصیب پہ خوش ہونے کی جو میرے خیال میں فقراء کو حاصل ہوتی ہے، بہت ہی بڑے مرتبے کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان کو یہ میسر نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب انسان کیوں مطمئن کیوں نہیں رہتا؟ غیر مطمئن کی زندگی کیوں گزارتا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مستقبل کی فکر کرنا، اور ایک ہے مستقبل کے لیے پریشان ہونا۔ ٹھیک ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک میرے نزدیک انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے، ٹھیک اس کے لیے پلان کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرے، پروفیشنل ٹریننگ کرے، مطالعے کا ایک سلسلہ جاری رکھے عمر بھر، تاکہ اپنے پروفیشن میں وہ اپنے آگے آپ کو بڑھتا اپ ٹو چلا ڈیٹ رکھ سکے۔ ٹھیک دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو جس ٹیکنالوجی کو ہم نے، جن تھیوریز کو ہم نے 2 سال پہلے پڑھا تھا اور اس کو سیکھا تھا، ان 2 سالوں میں وہ بہت آگے جا چکی ہے۔ جی تو اپنے آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایبریسٹ رکھنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مطالعہ کیا جائے۔ ٹھیک تو یہ فکر جو ہے کہ میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھنے کے لیے مجھے ان علوم کی ضرورت ہے۔ چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ تو انسان پہ فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے، وہ بڑی مباح چیز ہے۔ ایک ہے پریشان رہنا جی کہ میرا کیا بنے گا۔ تو پریشان رہے بندہ، فکر نہ کرے، بہت ہی بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے وہ جو پریشانی ہے، غالباً آپ کا اصل میں شاید اشارہ اس طرف تھا، جی، پریشانی کی طرف۔ وہ پریشانی اس طرح سے آتی ہے کہ جو لوگ تو مذہب میں یقین رکھتے ہیں، جو دین میں یقین رکھتے ہیں، ایمان ہے ان کا، تو وہ رب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، رب پہ یقین رکھتے ہیں، رب پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو رب پر نہ صرف ایمان بلکہ اس پہ بھروسہ کرنا، اس پہ ٹرسٹ کرنا، وہ آپ کو بہت کچھ اطمینان دلا دیتا ہے مستقبل کی پریشانی سے، کہ وہ ایک جو خیال رہتا ہے انسان کے دل میں کہ ایک سپریم پاور ہے جس کو ہم رب تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ہماری فکر کرنے والا ہے، اس کو یہ بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا یہ ایمان کہ ہمارا رب جو کچھ ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں
بہترین ہے کیونکہ وہ ظاہر اور غیب تمام علم رکھنے والا ہے، ازل سے ابد تک کا علم رکھتا ہے وہ. اس سے وہ پریشانی تو ختم ہو جاتی ہے کہ بنے گا کیا میرا، رب تعالیٰ بیٹھا ہے، لک آفٹر کرے گا. لیکن فکر کرنا بڑا ضروری ہے کل کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کچھ سوال ہمارے پاس جو لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں کہ انسان کے اختیار میں کوشش اور محنت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے یا صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی کافی ہے؟ آپ نے ویسے ایک طرح سے اس کا جواب دیا ہے کہ فکر اس کو کرنی ہے ہر صورت میں اور پریشان نہیں ہونا، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ کر سکتا ہے کیا؟ دعائیں کچھ ایسی ہیں جو اس کی مددگار ثابت ہوں گی یا اس کو عملی میدان میں ہی کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا ہے؟ 3 چیزیں ہیں بجائے 2 کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جی. ایک اور تیسری چیز ہے اس کے اندر، وہ شامل کر لیجئے جی. کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، جس کو ہم عقل بھی کہتے ہیں، اس کو بروئے کار لانا ہے اور اپنے کام میں تدبیر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. تدبیر، محنت اور کوشش. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو رب تعالیٰ کامیابی دیتا ہے انلیس کہ ہم غلط سمت میں یہ تینوں چیزیں استعمال نہ کر رہے ہوں کہ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رب تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، بچا لیتا عام طور پہ ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. اور اس کو پھر دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری چیز بڑی ضروری ہے، تدبیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور مسلمان کے لیے ہے، جبکہ خیال عام طور پہ یہ پایا جاتا ہے، اور میرے خیال میں بھی اس حوالے سے سوچوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی فکر کرنے والوں کو دی ہے، یعنی آگے بڑھنے والوں کو دی ہے، اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ کا کسی ایک مسلک سے یا ایک مسلمان ہونے سے تعلق ہو، وہ کافر کو بھی اتنی ملنی ہے اگر اس نے فکر کی ہے. یہ بار بار لوگ سوال پوچھتے ہیں اور یہ سوال سامنے آتا ہے، اس حوالے سے اور تشریح کر دیجئے. مطلب دیکھیے، مسلمان کی کامیابی میں ہے اور ایک نان مسلم کی کامیابی کے تصور میں بڑا فرق ہے. جی. مسلمان کی کامیابی کا تصور یہ ہے کہ بھلے دنیاوی مال و زر کم ہو، دنیاوی وسائل کم ہوں، لیکن اگر میں نے آخرت کما لی ہے تو میں کامیاب ہوں. نان مسلم کے نزدیک شاید تصور تھوڑا اس سے مختلف ہے کہ اگر میں نے دنیاوی طور پر بہت ترقی کر لی، میرے پاس دنیاوی وسائل کی فراوانی ہے تو میں کامیاب ہوں. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہی دونوں کے مختلف ہیں. ٹھیک. تو وہ جو کامیابی ہے کہ رب نے کامیاب کیا ایمان والوں کو، وہ کانسیپٹ آخرت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. کہ جنہوں نے یہاں ان اصولوں پر چل کے زندگی گزاری جو اللہ نے متعین فرمائے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ کامیابی ہے ان کی. ویسے یہ تو میں نے کتابی بات آپ سے کر دی، جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بالآخر دنیا میں بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں. اچھا. ان کو دنیا میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت، جی. نان مسلمس وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے. بدقسمت ہیں کہ قرآن پاک
الہامی کتاب ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی ہیں. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں جی. ان میں سے وہ بہت سی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی سادہ بات ہے ٹھیک ہے. کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ کسٹمر کو اپنے سودے کا نقص پہلے بتا دو. ٹھیک ہے. جب آپ اس سے سیلز ٹاک شروع کرتے ہیں اپنے کسٹمر سے جی. تو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر فلاں جگہ ڈیفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں آپ نے اکثر جی ہوتے اکثر دیکھا ہے. وعدے کی پابندی مسلمانوں کو بتایا، جی. یہ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی. جی. موسٹ آف دی کیسز اچھے برے تو ہر معاشرے میں لوگ ہیں، تو خرابیاں اور خامیاں ہر معاشرے میں ہیں، لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جی. تو جنرلی جی. اسی طرح اور چیزیں گنتے جائیے تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے یہ تمام چیزیں اٹھائیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لی ہیں. ٹھیک. وہ کامیاب ہو گئے ہیں دنیاوی طور پہ. صحیح ہے. یہ اور بات ہے چونکہ وہ سرکش ہیں کہ رب تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پہ ایمان نہیں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. قرآن پاک الہامی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے. جی. اس پہ ایمان نہیں لائے، یوں انہوں نے سرکشی کی ہے. ان کی جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کا تمام صلہ اسی دنیا میں ان کو مل جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ نے جیسے فرمایا میں امریکہ میں تھا، ان کی مطلب مثال اس لیے دینا ضروری ہے کہ لوگ سیکھیں اس بات سے. تو ایک جوتے کی دکان پہ میں ایک جوتا بہت دیر سے خریدنا چاہ رہا تھا جو مارکیٹ میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ کوئی $200 کا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے 30-32 ہزار روپے کا تقریباً وہ جوتا. تو میں نے کہا اتنا مہنگا تو میں نہیں خریدوں گا، تو کہیں سیل پہ نظر آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو ایک دن ایک سٹور پہ گزرتے ہوئے، انہی کے سٹور پہ گزرتے ہوئے مجھے نظر آیا کہ وہ جوتے پہ پرائس لگی ہوئی ہے $60. تو میں اندر گیا تھا، چلا گیا تھا. وہ میں نے ایک کی بجائے 2 اٹھا لیا، اور میں جب کیش کاؤنٹر پہ جب پیسے دینے لگا تو انہوں نے کہا نہیں سیل پہ ہمارے ہے، لیکن یہ $200 سے کم کر کے ہم نے $170 کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا لیکن آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، وہاں تو $60 لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے غلطی سے لگ گیا، لیکن ہم نے چونکہ ہماری غلطی ہے لہذا یہ ایک جوتا ہم آپ کو $60 ہی کر دیں گے. بالکل صحیح. یہ ہے ان کی ایمانداری کا مطلب، وہ جو ہے جو ہمارے یہاں عملی طور پہ ہمیں کم نظر آتا ہے. آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ بہت سے سٹور ایسے ہیں، حالانکہ اس میں بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے سٹور ایسے ہیں جس میں ہم آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، ہم وہاں بحث بھی نہیں کرتے، جا کے لین دین کے معاملے میں بھی طے کر چپ کر کے جو قیمت ہوتی ہے وہ دے کے آ جاتے ہیں. مطلب اچھا، اگلا سوال جو ہے کہ مستقبل یا حال انسان اپنے اختیار میں یا اپنی مرضی کا کیوں چاہتا ہے، اور یہ اگر وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو کیا یہ اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں ہو جاتا اپنی مرضی کا چاہا جانا؟ نہیں، شاید اللہ کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا ہے، جی. اللہ نے ہمیں عقل اور سمجھ بھی عطا فرمائی ہے. تو ہم اپنی اس محدود عقل اور محدود علم کے ذریعے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہ ڈسٹینس بھی وہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا. ہم سبھی وی کانٹ سی بیونڈ آر نوز. ٹھیک ہے. ہماری عقل اور علم کے وہ حدود یہیں تک ہی محدود ہے. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود جتنا بھی اللہ نے علم اور عقل دی ہے ہمیں، ہم اگر اس کے مطابق ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں تو وہ جو قرآن نے فرمایا
کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے جی کہ ہمیں کوشش تو بہرحال کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں جا کے ہم غلط ہوتے ہیں ہمیشہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے پلان کرتے ہیں چیزیں اور اس ڈائریکشن میں ہم موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشش کر لیتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ تو یہ کرتا ہے کہ ایک تو پلان کر لیا اس نے جب وہ کوشش شروع کرنے لگتا ہے تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اب باری تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے علم، تجربہ اور سمجھ عطا فرمائی ہے اس سے کام لے کے میں نے یہ سوچا ہے تو اس میں میں محنت کرنے لگا ہوں تو مجھے کامیابی عطا فرما. اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کامیابی عطا فرما ٹھیک دے. ہے. اب جب کوشش کر لی، محنت کر لی تو وہ پھر ایک اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے بھرپور کوشش کر لی ہے اپنے علم، تجربے اور عقل کی حد تک. ٹھیک ہے. اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تو اسے میرے لیے بہترین بنا دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کچھ نتیجہ آ جائے پھر اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے ٹھیک ہے. کہ میرے رب کی طرف سے اب یہی انعام دیا گیا ہے ٹھیک ہے. تو یہ مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زندگی آسان ہو جائے گی. بالکل صحیح جی لایا عمل ہے ٹھیک ہے. جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے، یہ میری ذاتی زندگی سے ہے تجربہ ایک کہ میں کسی زمانے میں CSS کرنا چاہتا تھا. میں نے امتحان دیا تو کلیئر تو میں کر گیا، مجھے جاب بھی مل گئی، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ملی. تو میں نے اگلے برس پھر کوشش کی اور اس کوشش سے کچھ عرصہ پہلے میں بیمار ہو گیا. تو میرے استاد تھے منور صاحب، وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشارہ دیا گورنمنٹ ہے. کالج میں جی گورنمنٹ کالج والے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ تمہیں اس فیلڈ میں نہیں جانا، تم کوئی اور فیلڈ اپنے لیے راہ متعین کرو. کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اشارے دیتا ہے؟ ہر انسان کو دیتا ہے؟ اور کیا انسان اس قابل ہے کہ ان کو پہچان بھی سکے؟ اور اگر نہیں پہچان سکتا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اس طرح دینے کی بجائے کہ ہاں یا نہ، جی 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 میں آپ کی توجہ ایک طرف ٹھیک. دلانا چاہتا ہوں کہ CSS کوالیفائی کر لیا، جی آپ اس گروپ میں نہیں فال کیے جس گروپ میں آپ جانا چاہتے تھے، جی کسی اور گروپ میں چلے گئے آپ. نیکسٹ ایئر پھر آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، بیمار ہو گئے، نہیں ہوا. اب اس بات کی گواہی آپ کی اس کے بعد کی ساری زندگی دے گی کہ وہ رب نے آپ کو بچایا ہے غلط فیصلے سے ٹھیک ہے. یا غلطی آپ سے ہوئی. بعد کی زندگی آپ کی زیادہ کامیاب ہے، زیادہ نام کمایا آپ نے، زیادہ مالی وسائل کمائے آپ نے، تو پھر تو بالکل بات آیا ہے ٹھیک. کہ رب تعالیٰ آپ کو ایک غلط ڈائریکشن میں نہیں جانے دے رہا تھا. ٹھیک. جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں ہی عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ٹھیک. وہ ہمارے لیے وہی فیصلے کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتے ہیں، ٹھیک. اور وہی کچھ عطا فرماتا ہے جو حق میں ہمارے حق میں بہتر ہے. تو جو کچھ آپ کی زندگی کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، الحمدللہ بڑی کامیاب زندگی رہی آپ کی. جی ماشاء اللہ. مالی وسائل بھی رب تعالیٰ نے جی آپ کو بڑی سخاوت سے عطا فرمائے. جی رب تعالیٰ نے آپ کو ایک نام بھی عطا کیا جی جو شاید اگر آپ سول سروس میں رہتے تو نہ یہ شہرت ملتی اور نہ ہی اتنے وسائل ہوتے آپ کے پاس. اور نہ رزق حلال شاید اس طرح سے ملتا. تو
رب تعالیٰ کا فیصلہ اگر ہم جی ہنستے ہوئے قبول کرتے ہیں خوشی کے ساتھ جی تو عام طور پر نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا دعا کی کوئی حد بھی ہونی چاہیے کہ آپ بار بار دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, اس مقام پہ آپ دعا کو چھوڑ دیں اور آپ اپنی قسمت کے اوپر شکر ادا کریں اور کچھ اور کریں پھر, یا دعا کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ میرے نزدیک تو دعا کی حد نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا. رب ہے, مالک ہے, آقا ہے ہمارا, جی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری معمولی سے معمولی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک ہم سب اسی سے لیتے ہیں. وہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے. تو اپنے آقا اور اپنے مالک سے بار بار خواہش کرنے میں یا ہر 2 منٹ کے بعد اس سے ایک چیز مانگنے میں حرج کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کہیں اور جا نہیں سکتے, اپنے رب کے پاس ہی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے رب ہی کی حضور عرض کر سکتے ہیں جی کہ یہ ہمیں عطا کر دے. ٹھیک ہے. کسی اور سے, غیر اللہ سے تو مانگا نہیں جا سکتا. نہیں ظاہر ہے. جی تو رب ہی سے کہنا ہے. دعا کیجیے بڑے اطمینان سے, بار بار کی جائے. بار بار کیجیے. یہاں تو ہم پہلے بھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا, مطلب بار بار وہ کرتے ہیں کہ اپنی امکانہ خواہشات کا اظہار بھی اگر کر لو تو کوئی نہیں, رب ہے. مطلب رب ہے, وہ تو مالک ہے. جی اس کے ساتھ تو ہم روڈ نہ ہوں, باادب رہیں, ٹھیک ہے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس سے بڑے مان سے ہم کچھ بھی مانگیں, ہر چیز مانگیں اسی سے. ٹھیک ہے. عام آدمی کے لیے اچھا مستقبل, اچھی نوکری, اچھا کاروبار, اچھی شادی, یا اچھے سے مراد پیسے کا تعلق ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جیسے بایولوجی میں فوڈ چین اور فوڈ بیڈ چلانے کے لیے کچھ کو مرنا ہوتا ہے تو کچھ کی وہ خوراک بن جاتے ہیں. سب امیر نہیں ہو سکتے, کچھ کو غریب بھی رہنا ہے. اس کو کیا ایسے ہی سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ کچھ کو غریب بھی رہنا ہے, یا مطلب وہ غریب آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کے قسمت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو اس کو مل چکا ہے یا مل جائے گا؟ میرے نزدیک یہ دنیا, اس کی مثال جگسا پزل کی سی ہے کہ جو جگسا پزل ہوتا ہے آپ کا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹائنی پارٹس بھی ہوتے ہیں جی اور بڑے پارٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بڑے پارٹ کے بغیر وہ جگسا پزل پورا ہو جائے, جی یا وہ جو ٹائنی پارٹ ہے اس کے بغیر مکمل ہو جائے. مکمل ہے, اس کے بغیر بھی نہیں ہوگا. تو یہاں ہر شخص کی ہر جگہ اس کی اپنی حیثیت ہے, اپنی اہمیت ہے. دنیا کا کاروبار چلتا ہی اس انداز میں ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے, میرے پاس علم ہے, کسی تیسرے کے پاس تجربہ ہے, پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے. تو جب یہ یکجا ہوں گے کسی بھی فارم میں, امپلائر اور امپلائی کی فارم میں یا پارٹنرز کی فارم میں, تو یہ بزنس چلے گا. تو اکیلے آپ وسائل کے زور پر کام نہیں چلا سکتے. میں اکیلا صرف اپنے علم پر کام نہیں چلا سکتا. کوئی تیسرا آدمی اپنی ایکسپرٹیز پر اکیلے کام نہیں چلا سکتا. اس سب چیزوں کو اکٹھے ہو کے کرنا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کا, ہر لیول کا آدمی موجود ہو, ہر فیلڈ کا, ہر ایکسپرٹیز کا آدمی اس کا موجود ہو. ہر ایک کو رب تعالیٰ اسی طرح رزق بانٹ کے دیتا ہے. یہ دنیا چلتی رہے, اس کا کاروبار چلتا رہے. اس کائنات کا پورا نظام اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے کہ ایک اتنا ہے, ایک 6 فٹ کا ہے, ایک 5.5 فٹ کا ہے, ایک 4 فٹ کا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ فرض کے انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک
معمار ہے، عام وہ کرنے والا. اس بیلنس کے بغیر کائنات نہیں چلے گی. وہ میں نے جگسا پزل کی یہی آپ کو مثال دی تھی. جی جی کہ وہ اتنا اس کا جو ٹائنیسٹ پارٹ ہے جی اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی شکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ٹائنس پارٹ کو بھی اپنی اہمیت کا اگر اندازہ ہو جائے تو پھر میرے خیال میں کمال ہی ہو جائے کہ وہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں ٹائنیس پارٹ ہوں لیکن امپورٹنٹ کتنا ہوں میں امپورٹنٹ کتنا زیادہ ہوں. بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے اچھے مستقبل کے لیے بہت آگے چلے جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارتے ہیں پھر وہ. اور بڑا کچھ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ایسا کسی کی خاص دعا سے ان کے ہوا ہے، مطلب اس کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے باوجود وہ حق مارنے میں، اس کو کامیابی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ ان کا یہ سمجھا جانا کہ قدرت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے، کیا ایسا سمجھا جانا صحیح ہے؟ میرے خیال میں یہ غلط سوچ ہے کم از کم. بالکل اس کو دیکھا جائے تو قطعی طور پہ غلط ہے. آپ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. ایلبو کے زور پر جی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. کسی کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر نہیں چڑھ سکتے آپ. یہ حق تلفی ہے، دوسرے کے حق کو غصب کرنا ہے. اس کے لیے میں دنیا میں بھی جواب دہ ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کو جواب ٹھیک دہ ہے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ قطعی طور پہ غلط ہے. اسی میں تھوڑا سا جوڑ لیں، مطلب کچھ لوگ، میں نے جیسے کہا تھا کہ خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو اس میں ہم بار بار کہتے ہیں، آپ نے بہت بار بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہنوں کا حق مار رہا ہے یا مطلب وہ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. مطلب وہ صرف دنیاوی طور پہ کامیابی کے لیے اگر اس نے کیا ہے تو بہت غلط کام کیا ہے. میرے خیال میں ان سوالوں کے اسی طرح مختصر نہیں جواب دیے جا سکتے ہیں. مطلب اس میں یہ قطعی طور پر نہ صرف زیادتی ہے، نا انصافی ہے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو برسٹ کرنے کی بات ہے. جی دین کے اندر متعین ہیں یہ چیزیں کہ بہن کو کتنا حق ملنا چاہیے باپ کی وراثت سے، بھائی کو کتنا ملنا چاہیے، والدہ کو کتنا ملنا چاہیے. وہ جو حدود مقرر کی ہیں رب تعالیٰ نے، جی اس پر عمل ہم پر فرض ہے. اور ایک چیز میں اپنے تجربے سے عرض کر سکتا ہوں، جی جو دیکھتا ہوں دنیا میں، کہ سونر اور لیٹر ایٹ ٹائمز وقت لگ جاتا ہے. اس طرح کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کر حاصل کیا ہوا مال انسان کے کام نہیں آتا. ٹھیک. اس میں نے پہلے یہ بات کہہ دی جی کہ سونر اور لیٹر ہو کے رہتا ہے یہ. تو اس چیز کا فائدہ کیا کہ اللہ کے نزدیک بھی میں جرم کیا، میں نے مجرم ٹھہرا، جی دنیا کی نظر میں بھی مجرم ٹھہرا، جی اور مال ازر پھر میرے کام نہ آیا. یہ جو رشوت ہے، اب رشوت کے 3 طریقے ہیں، جی 3 طرح کی کہہ لیجیے. جی ایک تو وہ رشوت ہے کہ کوئی آدمی خوش ہو کے انسان کو دے جاتا ہے ٹھیک کہ آپ نے میرا یہ کام کیا، یہ لے لیجیے. رشوت ہے اور اس کی سزا ہے. ٹھیک یہ کہنے سے مراد میری یہ نہیں کہ وہ جائز ہے، غلط ہے. وہ ٹھیک رشوت تو رشوت ہے، کسی فارم میں بھی ہو. ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک بار کسی سے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اتنے نہیں، میں اتنے دے دوں گا. ایک وہ ہو گیا. ایک اور تیسری فارم ہے کہ آپ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے لیتے ہیں، مطلب مجبور کر کے لیتے ہیں. یہ جو مجبور کر کے رشوت لے رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، رب تعالیٰ ان کو سزا وہاں دیتا ہے ویئر اٹ ہرٹس موسٹ. ان کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ اسپیشل نیڈ کا ہوگا. اچھا آپ دیکھ لیجیے، نظر دوڑائیے اپنے ارد گرد،
کہ وہ لوگ جنہوں نے آرم ٹویسٹنگ کی ہے رشوت وصول کرنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے. رشوت تمہارا رشوت ہے، چاہے کسی طرح کی ہو. تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ دونوں جہنمی ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی ہے. دونوں کی سزا جہنم ہے. بالکل. اور وہ زندگی میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. وہ کیسی ہوئی تو میں نے سمجھانے کے لیے کر دیا جی جی. کہ آپ اپنے ارد گرد جب نظر دوڑائیں گے تو وہ لوگ جو گلے پہ انگوٹھا رکھ کے رشوت وصول کرتے ہیں مجبور کر کے، کوئی اپنا زیور بیچ کے رشوت دے رہا ہوتا بیوی کا، کوئی گھر کے برتن بیچ کے رشوت دیتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، ان کو آپ کبھی دیکھیے، یہ سزا ملتی ہے یہاں بھی. ٹھیک ہے. صرف یہ فرما دیجئے کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کے بعد اور کوئی چوائس ہی نہ ہو اپنا کام کروانے کے لیے، وہ مجبور بھی ہے، اس کے باوجود محکمہ جاتی جو ہمارا آج کل کا طریقہ کار ہے کہ اس کو اپنا جائز کام کرنے کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے پرسنٹیج تم دو گے تو تمہارا، مطلب ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا جی پی فنڈ لینا ہے، وہاں جائیں گے، انہوں نے کہہ دیا متعین کیا ہوا ہے کہ تمہارے 20 لاکھ ہیں، اس میں 2 لاکھ تم ہمیں دو گے، تو وہ بیچارہ کیا کرے پھر؟ مطلب وہ تو مجبور ہے. دیکھیے اس کے بارے میں تو کوئی مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دے پائیں گے، جی. لیکن رب تعالیٰ انعام دیتا ہے ان باتوں کا کہ اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کیا جائے. تو ٹھیک. آپ کی بڑی مہربانی. میرے خیال میں پروگرام یہاں کا ختم ہو رہا ہے ہمارا پر ٹائم. اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم ملیں گے آپ سے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، شاہ صاحب سے گائیڈنس لیں گے، رہنمائی لیں گے اور مسائل کے حوالے سے بات چیت کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کس طرح کے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اٹھانا چاہتے ہیں بات کو، اس کے بارے میں انتظار رہے گا ہمیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.